پاکستان کے لیے رواں سال بہت بڑی خوشخبری لے کر آنے والا ہے۔ اس سال پاکستان اپنے دفاعی نظام میں بہت خطرناک قسم کے ہتھیار شامل کر رہا ہے، جسے سن کر بھارت کے بھی ہوش اڑ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان اس سال 2 ایسے میزائلوں کا ٹیسٹ کرے گا جسے سن کر بھارت کی ٹانگیں کانپ جائیں گی، مگر ان میزائلوں کو خفیہ رکھا گیا ہے۔ لیکن اندرونی خبروں سے نتیجہ نکالا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ میزائل ابابیل 2 میزائل ہے، جو کہ ابابیل میزائل کا جدید 3 ورژن ہے۔ تو ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم ابابیل 2 کے بارے میں وضاحت کریں گے کہ اس کی رفتار رینج کتنی ہے اور یہ کون کون سے ہتھیار اپنے ساتھ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن مزید ویڈیو میں جانے سے قبل آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری ان کافیوں کا ضلع ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ضرور دیا کیجیے۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب۔ ناظرین گرامی، اگر پاکستان کے پاس موجود خطرناک ہتھیاروں کی بات کریں تو پاکستان کے پاس جدید ترین خطرناک میزائلز موجود ہیں جو ایٹمی ہتھیار لے جانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود پاک آرمی نے اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے جدید ترین ورژن کا ابابیل 2 نامی میزائل بھی شامل کر لیا ہے، جو بھارت کے ہوش اڑانے کے لیے کافی ہے اور بھارت میں اس کے نام سے ہی لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اس میزائل کے بارے میں بہت سی بین الاقوامی خبروں میں بھی تبصرے جاری ہیں اور بھارت کو تو گویا سانپ سونگ گیا ہے اور اس کا میڈیا بہت واویلا کر رہا ہے، اور انٹرنیشنل ماہرین کو اس بات کی فکر اور تشویش ہے کہ پاکستان نے یہ ٹیکنالوجی کہاں سے لی ہے، اور اس بارے میں انہوں نے تحقیق بھی شروع کر رہی ہے اور اس بات کی کھوج لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی جو صرف امریکہ، روس اور چین کے پاس ہے، پاکستان کے پاس کیسے آئی، کیونکہ دنیا کے خیال میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان جیسا ملک بھی MIRV جیسا خطرناک میزائل تیار کر سکتا ہے۔ لیکن بھارت نے اس کے برخلاف بھارتی میڈیا اس طرح کی خبریں نشر کر رہا ہے جن میں بتایا جاتا ہے کہ بھارت کے پاس اس سے بھی زیادہ خطرناک قسم کے میزائلز موجود ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ نہ ہی بھارتی فوج اور بھارتی حکومت کو ان میزائلوں کے بارے میں علم ہے کہ وہ میزائل کہاں رکھے ہوئے ہیں۔ بھارت کو اس ابابیل میزائل کا خوف اس لیے ہے کہ بھارت کے پاس اس میزائل کا کوئی توڑ ہی موجود نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بھارت کے پاس ایسا کوئی دفاعی نظام بھی موجود نہیں ہے کہ جو اس میزائل کے حملے کی نشاندہی کر سکے۔ اسی وجہ سے بھارت کے ساتھ اسرائیل بھی ششدر و حیران ہے کہ پاکستان نے یہ میزائل ٹیکنالوجی کہاں سے حاصل کی ہے، اور بھارت کے ساتھ اسرائیل کی نیندیں بھی اڑی ہوئی ہیں، جس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس میزائل کو کنٹرول اور مانیٹر کرنے کی صلاحیت کسی ملک کے پاس نہیں ہے۔ تو ناظرین گرامی، اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اس میزائل کی خوبیاں کیا ہے۔ تو یاد رہے کہ ابابیل 1 اور ابابیل 2 میزائل تقریباً ملتے جلتے میزائل ہی ہیں، یعنی ان میں شکل کے لحاظ سے کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ابابیل 2 بھی زمین سے زمین پر مار کرنے والا میزائل ہے۔ اس میزائل کی لمبائی 22 میٹر اور اس کا قطر 2 میٹر ہے۔ اس کے اندر سالڈ فیول یعنی ٹھوس ایندھن استعمال ہوتا ہے، اسی لیے اس میزائل کو دنیا کے تیز ترین بلاسٹک میزائلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر جدید ترین انسٹرومنٹ لگائے گئے ہیں جو اس کی کارکردگی کو کئی گنا بڑھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس میں GPS گائیڈڈ سسٹم بھی انسٹال کیا گیا ہے جو اس کی ڈائریکشن کو درست رکھتا ہے۔ اس میں ایک اور عام خوبی یہ ہے کہ اسے سیٹلائٹ کے ساتھ بھی چلایا جا سکتا ہے، یعنی یہ سیٹلائٹ سے کنٹرول ہو سکتا ہے۔ تاہم اس کی رینج کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کتنی دور تک اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن بعض دفاعی ماہرین کے مطابق اس کی رینج 3500 کلومیٹر سے 4500 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے۔ اس کو لانچ کرنے کے لیے ٹرانسپورٹر لانچر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میزائل کے 3 حصے ہیں اور یہ اپنے ساتھ 10 سے 12 ایٹمی اور کنونشنل ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے اندر جو خاص نظام نصب ہے اسے MIRV نظام کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میزائل میں دوسرا دفاعی نظام ICBM بھی نصب کیا گیا ہے۔ امریکہ نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اپنے تمام میزائلوں کو اپ گریڈ کر چکا ہے اور جدید ورژن میں تبدیل بھی کر چکا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان اپنے تیمور میزائل پر بھی کام کر رہا ہے اور شاہین میزائل اور گوری 3 میزائل کو بھی جدید ورژن میں تبدیل کرنے کے لیے کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب پاکستان نے اپنے ابابیل 2 پر کام مکمل کر لیا ہے اور کسی وقت بھی اس کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، لہٰذا بھارت کو اس خبر سے بڑی تشویش ہے
اور اس نے پاکستان پر یہ الزام لگایا ہے کہ پاکستان نے یہ ٹیکنالوجی شمالی کوریا سے حاصل کی ہے، لیکن یہ صرف پراپوگنڈا ہی ہے۔ پاکستان نے شمالی کوریا سے اپنے ٹیپو میزائل کی ٹیکنالوجی حاصل کی تھی، اس بات کو مانا بھی جا سکتا ہے، لیکن MIRV ٹیکنالوجی پاکستان نے خود تیار کی ہے۔ بھارت کو یہ بھی تشویش ہے کہ چین، روس اور امریکہ کے بعد پاکستان کے پاس بھی یہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے اور بھارت ابھی تک اس سے محروم ہے۔ حالانکہ یہ ٹیکنالوجی شمالی کوریا کے پاس بھی موجود نہیں ہے، تو پاکستان شمالی کوریا سے یہ ٹیکنالوجی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ لہٰذا یہ پاکستانی انجینئرز کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے یہ ٹیکنالوجی خود تیار کر لی اور دنیا میں اپنا ایک مقام بنا لیا۔ تو ناظرین گرامی، اس سے یہ ثابت ہوا کہ ابابیل 1 اور 2 کو پاکستان کے اندر بنایا جاتا ہے اور اس کی ساری پروڈکشن پاکستان میں ہوئی ہے اور عنقریب اس کا کامیاب تجربہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ جدید ورژن کا یہ میزائل ایک سے زیادہ ملٹیپل ٹارگٹ کو بھی ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ایک بلاسٹک میزائل ہے اور اس کے سامنے جو بھی اس کا ڈیٹیکٹر آتا ہے اسے ناکام کر دیتا ہے، یعنی سادہ الفاظ میں یہ ریڈار کی رینج میں نہیں آتا ہے۔ یہ میزائل ایسا میزائل ہوتا ہے جو کسی بھی ڈیفنس بلاسٹک شیلڈ کو تباہ کر سکتا ہے اور اسے ایک ڈیفنس سسٹم کے لیے بھی ایک خطرہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی میزائل لانچ کیا جائے تو دشمن کا ریڈار اسے ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اور اپنے آپریٹر تک تمام معلومات فراہم کر دیتا ہے کہ یہ میزائل کہاں سے کس وقت لانچ کیا گیا ہے اور اس کی رفتار اور رینج کتنی ہے اور اس کی ڈائریکشن کیا ہے اور اسے روکنا کس طرح سے ممکن ہے۔ لیکن اس میزائل سے مختلف قسم کے ایٹمی ہتھیار لے جائے جاتے ہیں تو کوئی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا، اس لیے ابابیل میزائل بھرپور انداز میں ٹارگٹ کو ہٹ کر لیتا ہے۔ ایک اور خوبی یہ ہے کہ اس میں یہ سہولت رکھی گئی ہے کہ ایک ہی لانچر سے مختلف ٹارگٹ کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ جب پاکستان نے ابابیل 1 کا کامیاب تجربہ کیا تھا تو بھارت نے اس پر شدید رد عمل دیا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ بھارت کے پاس اس وقت تک کوئی ایسا میزائل نہیں تھا جو پاکستان کے ابابیل میزائل کا مقابلہ کر سکے۔ اگرچہ بھارت کا اگنی میزائل بھی انہی صلاحیتوں یعنی MIRV کا حامل سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ صرف ہوائی باتیں ہیں، جبکہ اصولی طور پر اگنی میزائل میں ایسے کسی سسٹم کی نشاندہی نہیں کی جا سکی اور نہ ہی کسی دفاعی ماہرین نے اس کا اظہار کیا ہے کہ بھارت کے اگنی میزائل میں یہ سب کچھ موجود ہے۔ پاک آرمی کی طرف سے 20 جنوری کو ایک میزائل کا ٹیسٹ کیا گیا تھا، جس دن جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری تھی، جس سے پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا اور پاکستان ہی واحد ملک ہے جس کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے جو اس سے پہلے روس، امریکہ اور چین کے پاس موجود تھی۔ اب اس ابابیل 1 پر مزید تجربات کیے جا رہے ہیں اور اسے جدید ورژن کے ساتھ ابابیل 2 میں تبدیل کرنے کا کامیاب تجربہ کرنے کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ اس خبر نے بھارت سمیت کئی دشمن ملکوں کو آگ لگا دی ہے اور وہ تمام ممالک اس کشمکش میں مبتلا ہیں کہ پاکستان کے پاس یہ ٹیکنالوجی آئی کہاں سے، لیکن ان کو یہ بات ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی پاکستان نے خود لانچ کی اور اس کے لیے کسی سے مدد بھی طلب نہیں کی۔ تو ناظرین گرامی، آپ بھی پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کمنٹ سیکشن میں پاک افواہ زندہ باد، ان کے کارنامے زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور بلند کیجیے گا۔ تو ناظرین گرامی، ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔